آرمڈ فورسز کے کردار پر تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو حکومت میں ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں فوری طور پر؟ دیکھیں ہم نا دو تین چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی نوعیت کی ہیں، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جمالی صاحب کہ ہم 7 ڈیکیڈ سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، حالت جنگ میں ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جو صورتحال ہمارے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں بلوچستان کتنا بڑا ہے، آمنا 44% پاکستان کا ہے، 8 اس کے ڈویژن ہیں، 37 اس کے اضلاع ہیں، 1.25 کروڑ کی اس کی آبادی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے، دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہو رہا، BLA، مجید گریڈ، BLF اور بہت ساری، اور آپ نے ذکر کیا ایک منسٹر آف انٹیریئر کی ایک رپورٹ کا، تو ہم نے ایک اور رپورٹ کا بھی بڑا چرچا آج کل، وہ یہ ہے کہ جو افغان حکومت کے ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ چڑھے ہیں، جو محسن نقوی صاحب لے کے گئے ہیں، ابھی اگلے دن آپ نے دیکھا افغانستان گئے ہوئے تھے، جلال الدین حقانی سے ان کی ملاقات ہوئی، اہم لیڈر ہیں افغان گورنمنٹ میں۔ اس میں لیکس ڈاکومنٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے 40 کے قریب جو ہے نا وہ افغان نیشنل کو بھرتی کیا، کنہوں نے، یہ آپ کے TTP والوں نے، اور ان کو پیسہ دیا ہندوستان نے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے آئے، ان کو سب کو مار دیا گیا، مارے گئے، جہنم واصل جہنم ہوئے، پھر 400 لوگوں کو اور بھرتی کیا گیا، اور وہ مختلف جگہوں پہ وہ پائے گئے ہیں، کچھ پکڑے گئے، کچھ مارے گئے۔ تو یہ ڈاکومنٹ دکھائے گئے ان کو، وہ کہا جاتا ہے جو اطلاعات ہیں کہ بالکل وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، اتنا کہا کہ جی ول گیٹ بیک ٹو یو، ہم آپ کے بتائیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ دیکھیں ہم تو چمکھی لڑائی ہماری جو ہے نا ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تو بالکل صحیح بات ہے کہ MPA جو ہیں یا وہ کوئٹہ میں نظر آتے ہیں بلوچستان کے، یا اسلام آباد میں نظر آتے ہیں، جو ان کا رول اب بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں حل ہو رہا، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ A اور B جو ایریاز کی جو بحث ہے نا، دیکھیں مشرف کے زمانے میں سارے A ایریاز کر دیے گئے تھے، اب نا A ایریاز بلوچستان میں وہ ہیں جس کو پولیس کنٹرول کرتی ہے، B ایریاز وہ ہیں جن کو لیویز کنٹرول کرتی ہیں، اور لیویز میں جو کہا جاتا ہے کہ جو بھرتی ہیں وہ سرداروں کے ہاتھ میں، علاقوں کا سردار اہم ہوتا ہے، بھلے ڈپٹی کمشنر جو ہے نا اس کو فارملی بنا کے دیتا ہے، لیکن کوئی ٹریننگ نہیں ہے، وہ جو سردار کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اپنے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسکول کالج نہیں کھولنے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی اور علاقے میں جا کے آپ یہ کام کریں، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ فیوڈل سسٹم ہے، یہ بھی ایک ناسور ہے، جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں ظاہر ہے ہماری پولیٹیکل کلاس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اور وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں سیاسی لوگ ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ اب دیکھیں نا باوجود کوشش کہ ہم یہ نظام ہندوستان نے، آپ دیکھنا فوری طور پہ یہ جاگیرداری نظام ختم ہو گیا تھا جب ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہوئے تھے۔ 1954 میں بنگلہ دیش میں سرداری نظام ختم ہو گیا تھا، لیکن ہمارے یہاں آج تک یہ چل رہا ہے، یہ جس کی وجہ سے ہماری مشکلات ہیں، حکومت کی گورنمنٹ کے ریٹ بننے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو اب سوال اس وقت یہ ہے، میرا خیال ہے میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے، جو جمالی صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہے، انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ باتیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں ایک دو سوالوں کی صورت میں۔ اس وقت صورتحال جو ہے نا جی وہ جس طریقے سے BLA، BLF، مجید بریگیڈ، جمالی صاحب و باقی لوگ ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں مارنگ بلوچ بھی، وہ بھی ایک کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک پراکسی ہے، جس طرح اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ یہاں پہ لوگ پنجابی مارے جاتے ہیں، کبھی کنڈیم نہیں کرتی، اور جعفر ایکسپریس میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کو کہتی ہے کہ ہم ان کی لاشیں ہمیں دی جائیں، ان کو اون بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ مارنگ بلوچ جیسے لوگ، اس طرح کے اور لوگ جو پڑھے لکھے لوگ اس طرح شامل ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے، مین اسٹریم میں لانے کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ کافی ہے، یا MPS کا رول بڑا بنتا ہے کہ وہ انہیں چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور اس کام میں آگے لے کے جائیں معاملات کو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔